الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، گزشتہ درس میں ماہ شوال کی خصوصیت اور فضائل کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے اس مختصر ملاقات میں ملاحظہ کیجیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، روزے صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دوسرے مہینوں میں بھی روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر یعنی سوموار اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے ان دونوں دنوں میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزہ کی حالت میں رہوں۔ ہر ماہ 3 دن کا روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ عاشورہ کے روزے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ ہے، شعبان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت میں یہ پیغام اور اشارہ ہے کہ یہ ٹریننگ اس واسطے دی جا رہی ہے تاکہ سال بھر ہم غفلت میں نہ گزار دیں بلکہ روزے کی روحانیت اور فیوز و برکات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور ہر مہینہ سے کچھ دن روزہ رکھ کر ایمان اور تقوی اور اجر و ثواب میں اضافہ کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح قیام اللیل، جسے رمضان میں تراویح اور دوسرے ایام میں تہجد کہتے ہیں، رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تہجد اور قیام سال بھر کے لیے ہے۔ اسی طرح دعائیں، ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار کے لیے بھی پورا سال ہے۔ قرآن کا نزول اگرچہ رمضان میں ہوا مگر اس کی تلاوت کا اجر و ثواب ہر ماہ میں برابر ہے۔ اس کے مطالعہ یعنی قرآن مجید کے مطالعہ اور درس و تدریس کی اہمیت رمضان اور غیر رمضان سب میں ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کی نازل کردہ مقدس کتاب بھی ہے اور پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے دستور حیات اور قانون الہی بھی ہے۔ اس واسطے رمضان کے بعد اسے یعنی قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر رکھ دینا قطعاً درست نہیں۔ اسے سال بھر پڑھنا چاہیے اور سمجھنا قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا حکم اور فضیلت اور اہمیت سال بھر کے لیے ہے۔ اس واسطے جیسے رمضان میں پوری کوشش ہوتی تھی کہ کوئی غریب اور مسکین ہمارے پاس سے خالی ہاتھ نہ جائے، اسی طرح ہمیں سال بھر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، ماہ شوال کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی اس ماہ میں یعنی ماہ شوال میں 6 روزے رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔
صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزے رکھے، یعنی اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر ہر سال اسی طرح اس نے 60 عیدی روزوں کا اہتمام کیا تو گویا اس نے پوری عمر روزے رکھے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ الانعام آیت نمبر 160۔ جس نے نیکی کی اسے اس کے 10 گنا ملے گا، اس واسطے 1 مہینے کا روزہ 10 ماہ روزے کے برابر ہو گیا، اور 6 دن کے روزے 60 دن کے روزے کے برابر ہوئے۔ اس طرح 12 ماہ یعنی مکمل 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے بھائیو، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ روزے نفلی روزے ہیں، یہ روزے رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے تو مستحب ہے، لیکن اس کا بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماہ شوال کے 6 روزے رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوال کے 6 روزے مسنون ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ شوال کے ان روزوں کو عید کے بعد ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور متفرق طریقے پر بھی، یعنی ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن تیسرے دن اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، اور عید کے دن کو چھوڑ کر شروع سے لے کر آخری شوال تک کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان احادیث میں اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے کہ انہیں یعنی ماہ شوال کے روزے مسلسل رکھے جائیں یا عید کے فوراً بعد ان کا اہتمام کیا جائے، بلکہ ثم اتبعہ ستا من شوال ہے، یعنی پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اور یہ ان تمام صورتوں کو اور یہ ان تمام صورتوں کو عام ہے۔ البتہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے تہوار اور خوشی اور مسرت کا دن ہے، ان کے خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا دن ہے، اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، صحیح البخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55، کتاب الصوم۔ اسی طریقے سے صحیح البخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55، کتاب الصوم، اور صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155، کتاب الصیام، باب النہی عن صوم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الفطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے ولا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ، صحیح البخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56، کتاب الصوم، باب الصوم یوم النحر، صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152، کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب الاوقات التي نہى عن الصلاة فيها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دن میں روزہ نہیں ہے، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔ اسی طرح سے بھائیو، ان 6 روزوں کی جنہیں عیدی روزے کہا جاتا ہے، فضیلت آپ نے سنی، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی کہ رمضان کے بعد 6 روزے شوال میں بھی رکھ لیں تو ہمیں پورے سال کا ثواب مل جائے گا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین کے اس فضل و کرم سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور یہ سنہرا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے،
بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان 6 روزوں کے رکھنے سے ہمارا روزہ صوم الدہر و زمانے کا روزہ یعنی سال بھر کا روزہ ہو جائے گا، اور صوم الدہر سے احادیث میں ممانعت وارد ہے، اس واسطے ان روزوں کا رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر ان کی بات بالکل غلط ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کی بات بالکل غلط ہے، اس واسطے کی ممانعت سال بھر برابر روزے رکھنے کی ہے، اور یہاں سال بھر روزے نہیں رکھنا ہے بلکہ شوال کے 6 روزے رکھ کر سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ بلکہ یہ تو اللہ تعالی اپنے فضل خاص سے ہم لوگوں کو عنایت فرمانا چاہتا ہے، اور دونوں میں فرق ہے، ایک کی ممانعت ہے دوسرے کی ترغیب ہے۔ ایک طرف مسلسل سال بھر روزہ رکھنے میں فائدے کی بجائے نقصان ہے، کیونکہ اس سے آدمی کمزور اور بیمار ہو جائے گا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اور بال بچوں کے لیے کمانے جہاد کرنے کے لیے قوت نہیں رہ جائے گی۔ نیز روحانی اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جو شخص سال بھر مسلسل روزہ رکھے وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس کی صرف 2 وقت کھانے کی عادت ہے، اسے بھوک پیاس اور روزے کا احساس نہیں ہوگا، اور روزے کی حالت میں جو اس پر روحانی کیفیت طاری ہونی چاہیے، وہ غریبوں مسکینوں کے بھوک پیاس کا احساس ہونا چاہیے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس واسطے یہ روزے اپنی افادیت کھو دیں گے، جبکہ شخص عیدی روزوں کے رکھنے میں کوئی نقصان نہیں، اور اس سے روزوں کی تمام روحانی اور ایمانی ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ماہ شوال کے روزے ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس روزے کو رکھنے سے کوئی کمی کمزوری جسم کے اندر لاحق نہیں ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کمزور ہو جائیں گے، جہاد نہیں کر پائیں گے، یہ سب بکواس ہے۔ اس لیے بھائیوں، اس ماہ کے 6 روزے ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اب اجازت دیجیے، آئندہ درس کے لیے انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق بقیہ باتوں کو اگلے قسط میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔